فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور یہ جو اختلافات رونما ہوئے ہیں تو ان کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں تھی کہ اللہ نے علم حق بتایا نہیں تھا، بتایا اختلاف ان لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، یعنی نہیں اختلاف کیا اس میں، الا مگر ان لوگوں نے الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، یعنی جن لوگوں نے اللہ نے اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے بغیم بینہم، کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو اپنے حق سے بڑھ کر لینے والا معاملہ ہوتا ہے وہیں آدمی ایچ پیچ کرتا ہے، وہی جو ہے خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بغیم بینہم، ایک تو زدم زدہ ہوتی ہے، مفادات کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی اپنی لیڈری چمکانا چاہتا ہے کوئی، تو اس اعتبار سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ اللہ نے دین کو واضح طور پر بیان کر دیا اور موجود ہے۔ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھا دیا، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے انہیں اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو اس اعتبار سے یہ کب ہوا؟ جب رسول پر ایمان لے آئے اور اس کتاب کو تھام لیا تو یہ کام ہو گیا۔ اور پھر کیا کہا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ بات جو اس کے اندر کہی جا رہی ہے، اور آیت کا اگلا جملہ کیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس پورے رکوع کا ذرا سا جائزہ لے لیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ پہلے سب لوگ ایک ہی راستے پر تھے، یعنی امت واحدہ، آدم علیہ السلام سے جو اللہ نے آغاز کیا ہے تو پوری روشنی میں دین کے علم کے ساتھ میں آغاز کیا ہے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ بگاڑ، ان کے جانے کے بعد بگاڑ پیدا ہوا، لوگوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے چکر میں نئے نئے طریقے نکال لیے، ہدایات کو فراموش کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ نے رسول بھیج دیے، انہوں نے آ کر پھر دین کو صاف ستھرا کر دیا، صحیح راستے پہ لوگوں کو قائم کیا، بتایا انہیں ڈرایا، انہیں خوشخبری سنائی، یعنی اس اعتبار سے کام کیا۔ تو کچھ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اس راستے پر ان کے ساتھ شریک ہو گئے، شریک سفر ہو گئے۔ تو یہ جو بگاڑ کو دور کرنے کا کام ہے، یہ جو حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کا کام ہے اور دوبارہ حق کو بالادست کرنے کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اب دیکھتے ہیں رسولوں نے کس طریقے سے پتا ماری کے ساتھ کام کیا، قربانیاں دی، ستائے گئے، یعنی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اب یہ کام ایسے ہی ہو جائے گا؟ پہلے بھی جو لوگ گزرے تھے، یعنی اسی راستے پہ چل کر جنت ملا کرتی ہے، اسی راستے پہ چل کر، لیکن یہ راستہ کیا ہے؟ قربانیوں کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا اور باطل کا مقابلہ کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی تمام جو زیادتیاں انہیں برداشت کرنا، جھیلنا اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہونا، مقابلہ بھی کرنا اس کا۔ اس اعتبار سے تو کہا سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، ایسے حالات سے گزرے یہاں تک کہ اللہ کی مدد کو پکارنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں مدد قریب ہے، اس لیے کہ جب لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کے راستے میں لگاتے، کھپاتے اور اپنا صحیح مخلص ہونا ثابت کر دیتے، اللہ کی مدد چلی آتی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتائی کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ یعنی یہ تو جو سفر ہے یہ ایثار و قربانی کا سفر ہے، اس کے اندر تو یہ سارے مراحل آنے ہی آنے۔ آدمی سوچے کہ نہیں اس میں سہولتیں، آسانیاں، مزے، عیش اور بس جنت، ایسا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اہل ایمان کو بتائی جا رہی ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، یہ سارے مراحل سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، پھر سوال آ گیا۔ پیچھے یسألونک اہلیہ پر بات ختم ہوئی تھی، سوال کی بات دوبارہ سوال آیا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔
قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جواب دو کہ جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، والیتامیٰ والمساکین، یتیموں اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ اب سوال کی نوعیت پتہ چل رہی، سوال کی نوعیت کیسے پتہ چل رہی؟ جواب سے پتہ چل رہی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو اب یہاں پر جواب کیا دیا گیا؟ کہاں خرچ کریں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ سوال بھی اسی نوعیت کا رہا ہوگا کہ کہاں خرچ کریں، تو یہ بتایا ان لوگوں پر خرچ کرو، یعنی سوالے سے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے وہ آئے گا کہ کتنا خرچ کریں، اس کی بات آگے پھر آ رہی ہے چند آیات کے بعد، تو یہ بتا دیا گیا ان لوگوں پر خرچ کرو۔ یہ عمومی خرچ ہے۔ خرچ کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیے ایسے تو اگر اس طرح دیکھا جائے، زکوٰۃ جو فرض صدقہ ہے، فرض انفاق ہے، اور پھر نفلی صدقات، نفلی انفاق جو ہے وہ اس کے سوا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو ایک تو ان کی دونوں کی بات ہے، یہاں کہا والدین کو زکوٰۃ تو نہیں دیتے نا، تو یہ نفلی انفاق کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور کس کس کو دیں، کیا کریں؟ زکوٰۃ تو دے دی، اب آگے کی بات ہو رہی ہے کس پر خرچ کریں، تو والدین پر خرچ کرنے کی بات۔ تو والدین کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ پر نہیں دی جاتی، اضافی، تو ان پر خرچ کرنا، اقربین پر خرچ کرنا، سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرار پاتا ہے۔ تو خرچ کرنے کی دو داد جو ہیں، اس کے علاوہ جو بات زکوٰۃ اور یہ نفل کے علاوہ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، ایک معاشرے کے عام طبقات جو اللہ نے محروم طبقات کے اوپر خرچ کرنے کی بات کی ہے ان پر خرچ کرنا۔ تو جب جب جیسا جیسا تقاضا ہو اس کے مطابق کام کرنا ہے، جب جب جیسا تقاضا ہو ہر سمت میں کام کرنے کی بات ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القتال، تم پر قتال جو ہے وہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا، یعنی گویا یوں کہہ لیجئے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے ہم کیا چیزیں پڑھ کر آئے ہیں، کتب علیکم القصاص، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا کہ وصیت کے بارے میں کہا تھا کہ وصیت وہ بھی تم پر فرض کی گئی ہے اور روزہ بھی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ چوتھی چیز ہمارے سامنے آ گئی، حالانکہ اس مقام پر حج کی فرضیت کا اعلان نہیں کیا، حج کی فرضیت کا معاملہ آگے آ رہا ہے، لیکن حج کے کچھ احکامات درمیان میں آ گئے تھے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر وہی بات جو بات ہم نے رکھی تھی کتب علیکم القصاص کے حوالے سے کہ قصاص کوئی عام آدمی تو نہیں لے گا نا، اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ریاست درکار ہے جو یہ کام کرے گی، اسی اعتبار سے کام ہوگا۔ تو اب یہ بھی معاملہ کیا ہے؟ فرد کا مسئلہ نہیں ہے، اجتماعیت، اسی اعتبار سے اس مقام تک پہنچنا، وہ تقاضے پورے کرنا، وہ سارا کام کرنا جو اس کے لیے بنیادی ضروریات ہے۔ لیکن یہ ہے کیا چیز؟ یہ فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا۔ اب اگر اس مقام پر یہ نہ سمجھا جائے کہ قتال کیا چیز ہے اور اللہ نے فرض کیا ہے، بلکہ ہم کہیں نہ 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 یہ لڑنا بڑھنا یہ ہمارا کیا کام ہے، ہم تو بھائی بخشو قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے ہم دوسرا پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے، اسلام دعوت کی بات بھی کرتا ہے کہ دعوت کے میدان میں عفو و درگزر سے کام لو، ایثار و قربانی سے کام لو، ٹھیک ہے، لیکن ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، بدی کا خاتمہ کرنے کے لیے، بدی کا زور توڑنے کے لیے تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ علم برداران کفر اور ظلم اور شرک، ان سے قتال بھی کرنا ہے، یہ مراحل بھی آئیں گے۔ تو یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی باتیں کہتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، پہلا جو حکم آیا سامنے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لڑو ان سے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یہی بات آئی تھی نا سامنے، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی مت کرنا۔ یعنی فوراً کیا کہہ دیا؟ پابند کیا ہے اس کو، اصول ضابطے قاعدے کے ساتھ پابند کیا، یعنی اس کی طاقت پر کیا رکھا ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے تقوی کا، اپنے ڈر کا، ہدایات کا جو ہے اس کے اوپر گویا کہ پابند اس کو رکھا ہے، وہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو اگر کوئی کہے کہ مسلمانوں کو یہ جو قتال کا حکم دیا گیا ہے یہ گویا کہ یہ کوئی لوگوں کے لیے مشکل یا فساد کا ذریعہ، غلط۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے نزدیک ہے، یہ زیادتی ہے اسلام کے ساتھ۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان سب کے پاس فوجیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی جو بھی ملک ہے دنیا کا، امریکہ ہے، اس کے پاس فوج ہے کہ نہیں ہے؟ فوج ہے۔ کیا اس نے یہ فوج اس لیے رکھی ہے کہ لوگوں کو مارے، قتل کرے، یا لوگوں کو ذبح کرے؟ اس مقصد کے لیے رکھی ہے؟ کہیں گے چاہے وہ یہ کام کرے، لیکن یہ کیا کہیں گے؟ اس مقصد کے لیے نہیں رکھی ہے۔ کس لیے رکھی ہے؟ اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، اپنے نظریے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے، یعنی یہ ساری باتیں کہی جائیں گی، اور ہر ملک یہ بات کہے گا
یعنی ہر ملک بشمول پاکستان کے یہ بات کہے گا کہ ہم نے جو رکھا ہے کس لیے رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنے حفاظت کر سکیں، اپنے نظریاتی تشخص کی حفاظت کر سکیں، اپنے حدود اربع کی حفاظت کر سکیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں. یعنی ساری باتیں اس میں مثبت حوالوں سے آئیں گی، منفی حوالوں سے تو نہیں آئیں گی نا. ہم نے قبضے کرنے کے لیے، ہم نے اس کے لیے، حالانکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے انہیں زیر کرنے کے لیے رکھی، بلکہ کیا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے. یہی ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان سب چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت کیا ہے؟ یعنی پوری انسانیت کے اندر امن، سکون، عدل، اس کی اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ نظام قائم ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کہتے کہ اچھا بھائی ایک فوج بنا لو اس کے لیے، بلکہ کیا کہا ہے؟ یہ تمام کے تمام اللہ کے سپاہی ہیں. یہ سارا کا سارا یہ امت مسلمہ اللہ کا لشکر ہے. یہ سارے کے سارے یہ کوئی کرائے کے فوجی نہیں ہیں. یعنی اس معاملے میں کہ اس اعتبار سے کہ انہیں جو ہے اس طرح سے کیا کام کیا گیا، مراد یہ نہیں کہ اب یہ جو ویسی فوجیں رکھی جاتی ہیں، یہ مراد نہیں کہ ان کے اوپر کوئی بات ہے. یہ آج کا نظام ہے. یہ آج کے نظام کے تحت یہ چیزیں، یہ خود کہیے کہ امت میں یہ چیزیں آ گئی، اس طرح سے کام کیا گیا شعبے قائم کرنے. یہ جو کام کیے تھے، جن لوگ امت کے حوالے کیا جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ کہ یہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، یہ نیکی کے علمبردار ہیں، یہ باطل کے دشمن اور کہیے کہ بدی کے دشمن ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بات بتا رہے ہیں، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا. یقینی طور پر یہ قتال کیا ہے؟ یہ باطل کے خلاف ہے، بدی کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے، اور اپنی حدود رکھتا ہے، اپنے قاعدے رکھتا ہے، اپنا سسٹم رکھتا ہے، پورا نظام رکھتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب چیزیں جانی جائیں. آج صورتحال کیا ہے؟ سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، اس میں بات آئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اس کے لیے اکساؤ، بتاؤ. تو گویا کہیے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے تعلیم گاہوں میں پڑھائی جانی چاہیے. اصول، ضابطے، قاعدے، پتہ چلے اصل چیز کیا ہے. یعنی کیا چیزیں جو اللہ رب العالمین رکھی ہیں، گو کہ اس سے گویا کہیے کہ ڈرنا، انحراف کرنا، یا دشمن جو پروپیگنڈا کرے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جو ہے بس کا نام ہی نہیں لو. نام نہیں لوگے تو بہر قرآن میں تو نام ہے نا موجود، پھر لوگ اپنی منمانی تعویل کریں گے. تو اگر صحیح بات صحیح طریقے سے یہ کیا جائے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ افراد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے. یہ مسلمانوں کی اجتماعی جو نظام ہے اس کا تقاضا ہے. یہ یعنی ان کے اولو الامر کا مسئلہ ہے. یہی کام انہیں کرنا چاہیے. تو اس مقصد کے لیے بھی بات یہی ہے کہ اسلامی ریاست کا قائم کرنا مسلمانوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ کام بھی کیا جائے. تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. آج کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا. کتب علیکم القتال، اور پھر کیا کہا؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں ناگوار ہے. یعنی یہ کوئی پسندیدہ عمل، جس طرح لڑائی کی بات ہو رہی ہے نا، لڑنے کی بات ہو رہی ہے. اب لڑنے کے معاملہ کیا ہے؟ بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ تو کہا تمہیں ناگوار ہے. سب کو ناگوار نہیں ہے یہ، یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، یا اور بھی آج جیسے دنیا کے والے سے بات کریں ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی ہم نہیں جانتے ہمارا مفاد کس چیز میں ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات جو اللہ رب العالمین نے بتائی اور رکھی کہ جو نظام دیا ہے، یعنی باطل کی سرکوبی کا اور حق کے فروغ کے لیے، حق کے قیام کے لیے طاقت کے استعمال کا، یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے دیا گیا، انسانوں کے مفاد میں دیا گیا، پوری انسانیت کے مفاد میں دیا گیا. تو جہاں سورہ حج میں اس کا حکم آتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو یہ سارے خانقاہیں اور گرجا اور ساری جو لوگ عبادات کی جگہیں ساری مسمار کر ڈالی جاتی. یعنی یہاں پر لوگ جو ہے خیر و بھلائی کا نام بھی نہیں چھوڑتے. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو سزا دلواتا رہتا ہے اگر حق موجود نہ ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی اللہ کا نظام ہے یہ. اور جب حق موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حق سے باطل پر چوٹ لگوائی جائے اور پھر باطل خاتمہ حق کا جو ہے علم پر، یعنی حق جو ہے قائم ہو جائے. تو اس اعتبار سے لوگوں کے لیے فائدہ امن. تو یہ بات بتا دی اس مقام پر کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں. پھر پوچھا کہ تم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. یسألونک، سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، قتال کا حکم آ گیا.
اب اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ مشرکین جو ہیں وہ ایسے موقع پر حملہ کریں جو حرام مہینے کی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حرام مہینے یعنی 4 مہینے رجب، شوال، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرام مہینے، 3 مہینے حج کے اعتبار سے اور 1 عمرے کے لیے، جن میں لڑائی سے منع کیا گیا، گریز کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ بات اس کے اندر بتا گئی۔ پوچھا گیا کہ لڑنا کیسا ہے، تو آپ ان سے اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت برا ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ کس سے زیادہ برا؟ حرام مہینے میں لڑنے سے زیادہ بری بات کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام کا راستہ بند کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اس سے زیادہ برا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ خوریزی سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ یعنی یہ بات اللہ رب العالمین اس مقام پر بتا رہے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑے جائیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں دین سے پھیر لے جائے۔ تو آدھی آیت پہ پہلے بات کرتے ہیں، جو بات اس میں آ رہی ہے یہ خاص واقعے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو پوچھا تھا ہوا یہ تھا، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آ گئے تھے مدینے، تو مکے والے جو تھے وہ سازشیں کر رہے تھے، وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ چلے گئے مدینے میں آرام سے رہیں، بسیں اپنا کام کریں، ہمارے پاس سے گئے ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ انہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے اور یہاں پر جا کے ان کا خاتمہ کریں گے، تو اقدامات کرتے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار مغز انسان کی حیثیت سے آپ بھی تمام خبریں رکھتے، آپ مختلف جو افراد کو بھیجتے، یا ایسے آپ مختلف جو ہے گویا کہیے کہ دستے بھیجتے جو کہ خبریں لے کر آتے اور حالات پر نظر رکھتے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ جو ہے وہ نخلا ایک جگہ ہے یہ مکے اور طائف کے درمیان، وہاں آپ نے بھیجا اور انہیں یہ بات بتائی کہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، یعنی یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، بات جو تھی یہ بات بتائی گئی تھی انہیں کہ وہ یہ کام کریں، آئندہ کے ارادوں کے بارے میں جانیں، یعنی وہی کہ خبر رکھنا، آگاہ رہنا، ایسا نہ ہو غافل ہوں اور اچانک مسئلہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہیں راستے میں ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ مل گیا، اب انہوں نے کیا کام کیا، حملہ کر دیا اس کے اوپر، ایک آدمی قتل ہو گیا، مارا گیا اور باقی بھاگ گئے۔ اور پھر انہوں نے جو کیا نہیں بلکہ باقی لوگوں کو انہوں نے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ، کوئی بھاگ گیا جو جا کے خبر دی وہاں، تو باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینے لے کر آ گئے۔ اب جب یہ مدینے لے کر آئے تو وہ جو وقت تھا وہ ایسا تھا، رجب کا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ حملہ جو ہے رجب کے مہینے میں ہوا ہے یا شعبان میں ہوا ہے۔ اب رجب کا مہینہ تو حرام مہینہ ہے، اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، یہ مسلمان یہ ان کا حال کیا ہے کہ حرام مہینے میں بھی لڑنے سے نہیں چوکتے یہ، یعنی انہوں نے تو یہ کام کر ڈالا، حرام مہینے کے اندر حملہ کیا اور قتل کر دیا، اور یہ یعنی پروپیگنڈا اسلام مسلمانوں کے خلاف شروع ہوا کہ یہ دیندار نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو بے دین لوگ ہیں، جو دین ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، خوریزی کر دی انہوں نے اس کے اندر، یعنی ایک بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ تو وہی سوال آیا کہ لڑنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح بات ہے، ماہ حرام میں لڑنا منع کیا، لیکن یہ کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اس سے بڑے مجرم ہیں، انہوں نے تو اللہ کے رسول کو وہاں سے نکالا، انہوں نے تو مسجد حرام کا راستہ لوگوں پہ بند کر دیا، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو یہ تو ایسے لوگ ہیں انہیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ اعتراض کریں، انہیں کیا اعتراض کا حق حاصل ہوتا۔ تو یہ بات ہے کہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، دینداروں کی کوئی چھوٹی معمولی سی بات بھی ہوگی تو اس پر بھی تنقید کریں، یہ اور ان کی چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے دکھانا اور یہ کہنا ارے سب ایسی باتیں سب برابر ہیں، یہ بھی ہم بھی، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کون سے دیندار ہیں، یہ انہوں نے فلاں موقع پر ایک مکھی مچھر مار دیا، یعنی کچھ لوگ انسان مار دیتے ہیں پرواہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یعنی اس معاملے میں گویا کہیے کہ انہیں اس بات کا حق نہیں ہے، یہ بات اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ حملہ، چند لوگوں کی غلطی تھی نا، یہ اللہ کے رسول نے ان کو سرزنش کی اور کہا میں نے یہ حکم تو نہیں دیا تھا، آپ نے وہ مال لینے سے انکار کر دیا،
یعنی جو مال غنیمت کے طور پر لائے تھے یعنی وہ لینے سے انکار کر دیا، اور لوگ بڑے شرمندہ ہوئے، سارے لوگ انہیں جو ہے بجائے ان کی تعریف کرنے کے الٹا ان کے اوپر جو ہے گرفت کر ہونے لگی۔ تو یہ مزاج تھا۔ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی تھی اور غلطی تسلیم کرتے ہوئے، حالانکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کس وقت یہ حملہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اجازت نہیں تھی تو اس لیے ان کو منع کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ لیکن یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس بات کا یہ اعتراض کریں، اس لیے کہ تو اس سے بڑے بڑے جرائم جو یہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑے ہی جائیں گے، یہ تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں۔ لڑائی کب ختم ہوگی؟ ان کے دین پہ واپس آ جاؤ، لڑائی ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات تھی نا، کیا تھا؟ چھوڑ دو یہ دین، آ جاؤ واپس ہمارے پاس، ٹھیک ہے تمہارے رب کو بھی مان لیں گے، آؤ ہمارے ساتھ مل کر عبادت کرو یہ بتوں کے ساتھ میں، تو کیا ہے مان جائیں گے۔ تو یہ کہا کہ ان کا ہدف یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، خوب سمجھ لو، تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا فیمت وہو کافرون، اور کفر کی حالت میں جان دے گا تو کیا ہوگا؟ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ایمان سے کفر کی طرف چلا گیا، کفر کے ساتھ سمجھوتا کیا تو معاملہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کوئی نیکیاں کی بھی ہوں گی وہ بھی سب ضائع ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، پھر والذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑا یعنی ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جو آدمی ایمان لانے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے تیاری نہ ہو، اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھا رہے، تو یہ امید لگانا درست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے کہا یہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، یہ تقاضے بھی، ورنہ اللہ کا غضب بڑھ کے جو لوگ اللہ کے دین پر ایمان لا کر دین کے تقاضے پورے نہ کریں، دین پامال ہو رہا ہو اور ان کے کان پہ جو بھی نہ رینگتی ہو، ان کے اوپر ماتھے پر کوئی بل بھی نہ پڑتا ہو، پوری شریعت پامال ہوتی ہو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں اور پرواہ بھی نہ کی جائے۔ یعنی آج کیا ہے، آج دنیا میں آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے قوانین اپنی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں کیا چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں باطل قوانین، باطل چیزیں، ان کا تہذیب کے معاملے میں بد تہذیبی جو ہے وہ عروج پا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہدایات دی ہیں، ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس حل کی طرف نہیں جاتے اور اپنی طرف سے یا تو کوئی ایجاد کرتے ہیں یا غیروں کے پاس سے حل لا کر اسے پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں بتا رکھا ہوتا ہے، احادیث میں بتا رکھا ہوتا ہے۔ یعنی جو آج فحاشی، بے حیائی، عریانی، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے، اور اس کی بنیاد پر جب جرائم ہو رہے ہیں تو اب جرائم سے بچنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا مزید جرائم، مزید فحاشی پھیلانے کے جو ذرائع ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے پورا ایک نظام دیا ہے فحاشی، بے حیائی پر قابو پانے کے لیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیسا دین ہے، کیسا نظام ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں تو بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، یعنی ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد ہمارے پاس یہاں لفظ جہاد کے ساتھ آ رہا ہے، پہلے قتال کا لفظ آ رہا تھا برابر، اب پہلی مرتبہ جہاد کا لفظ آیا ہے۔ جہاد کا لفظ جو ہے یہ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ جہاد ایک بڑی وسعت رکھنے والا لفظ ہے۔ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا، اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے، جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ بار بار آ رہا تھا، ابھی آپ نے سن رہے تھے قتال کا لفظ آ رہا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا رہے، دماغ سے اسی کے لیے سوچے، زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔
یعنی اس کا سارا جو صحیح و جہد ہے، ساری کوششیں جو ہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوں، اور اسی کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں سب کچھ صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جہاد جو مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ یعنی جد و جہد کے حوالے سے انتہا درجے کی جد و جہد، جس میں آدمی اپنا سب کچھ لا کر اس مقصد کے لیے اس کے اندر ڈال دے، اس راستے میں لگا دے، تو یہ لفظ جہاد۔ تو اسی لیے کیا ہے، اللہ کے اسلامی اصطلاح میں جہاد کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد۔ وہ جد و جہد چاہے دین سیکھنے کے حوالے سے ہو، یعنی دین سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، اور اسے قائم کریں گے اور یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج ہمارے یہاں کیا نظام ہے، ہمارے یہاں رائے کا نظام ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، یعنی رائے پر حکومت بندی، ووٹ پر باندھنا ہے نا، اس اعتبار سے تو اس حوالے سے بھی بات ہے اور ویسے بھی بات ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے تھے؟ پہلے کیا دین کی دعوت پیش کر رہے تھے، لوگوں کا یعنی اس پر آمادہ کر رہے تھے، قبول اس پر بلا رہے تھے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہم کہاں کام کر رہے ہیں؟ کافروں میں کام نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں۔ آپ تو کافروں کو مسلمان بنانے کی بات کر رہے تھے، ہم مسلمانوں کے اندر ان کو اس طرف آمادہ کرنے کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہو کر مسلمان کے تقاضے سمجھے جائیں اور اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی مسلمان کو مسلمان کرنے کا، یعنی ان معنوں میں کہ اس اعتبار سے کہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اپنے مقصد کا شعور پیدا ہو جائے، اسلام کا جو ہے کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے تقاضے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے آمادہ کرنا، وہی بات ہے، آمادہ کرنا، رائے عامہ بنانا، ذہن سازی کرنا، کردار سازی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک درجے کی بات ہے۔ اور پھر وہ مراحل بھی آتے ہیں جو قتال کی بات ہے، وہ اپنے مراحل اپنے مقام پر آتے ہیں کہ جب راستے سے وہ رکاوٹیں جو دین کے قیام و نفاذ کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے حائل ہوں گی تو مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ سارا عمل کہ جس میں پیش نظر یہ ہو کہ اللہ کا دین قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جائے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ یہ کام انجام پائے، یہ سب جہاد کا حصہ ہے۔ یہ سب کیا؟ تو اس معنی میں یہ جہاد ہے۔ اور ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ہجر جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف ویسے بیان فرمائی ہوئی، وہ کیا ہے کہ آدمی کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناپسندیدہ ہے، یہ ہے اصل ہجرت۔ اور جو آدمی وطن چھوڑتا ہے، جیسے مکہ چھوڑ کے آئے، تو کیوں آئے کہ مکے میں اللہ کے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، اس لیے چھوڑ کر چلے آئے۔ اللہ کے دین و قائم نافذ کرنے کا مرحلہ اگلی منزل میں، اگلی زمین پر بیسر آ گیا۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب آدمی معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آتا ہے تو گویا وہ ہجرت کے اس قاعدے پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے مرحلے آ جائیں، کبھی ایسے مقامات آ جائیں، اللہ کا دین کسی مقام پر غالب ہو جائے اور وہاں کوئی ایسی پکار اور کوئی ایسی چیز آ جائے سامنے، یعنی وہ الگ مرحلے ہیں جن کا بھی کوئی ہمارے پاس اس وقت میں کوئی اس کا ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے جس کو اس طور پر پیش کیا جا سکے۔ آج دنیا کے اندر ہر مقام پر لوگ اپنے اپنے طور پر جد و جہد کے اندر مصروف ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کریں۔ آج جو دنیا جتنی وسعت پا چکی ہے اس کے اعتبار سے اس کے نظام اور اس کے قاعدے و قوانین اسی زمن میں بنائے جا رہے ہیں، بنائے جائیں گے، بنائے جاتے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے کرنے کا یہاں کام کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پہ جہاں پر ہم ہیں، اپنی ذات پر، اپنے معاشرے میں اور اپنے ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا جو یہ کام کریں گے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ انہیں اپنی رحمت عطا کرے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔